چہرے ہیں جو دنیا کو فراڈ کی طرف چلا رہے ہیں. ہم چہروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا. تو کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے تو اطاعت کی بڑے بڑے سعادت مند لوگوں کی, وہ کبرانا اور بڑے بڑوں کی, اتنے بڑے بڑے, یہ وہ ہے کبرانا کبیر بڑے بڑے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں, لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہیں گے یا اللہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن لے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, اور ان پر بڑی لعنت کر. چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے, لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دگنا عذاب دے. یہ وہ دوست کی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ, وہاں کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے, ان پر بڑی لعنت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن کرم چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے, سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29. ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس. یہی لوگ پھر جب دوزخ میں پہنچیں گے کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ, انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بھیجتے ہیں نا بعض لوگ, کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ میں بھیجتے ہیں. اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی, ایون آپ کو پتا بھی نہیں چلا. قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ چند جن وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے میرا کلام سنا, انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی. لیکن آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جماعتیں بیچتے ہیں جنوں کی. تو یہ جو بھی بندہ کہتا ہے نا فلاں بندے کے قبضے میں جن ہے, اصل میں جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتے, وہ جنوں کے قبضے میں ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو اے رب ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا. نجعلہما تحت اقدامنا, اے اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا. اور یہ آپ مجھے دل سے پوچھیں, میرا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتاب و سنت سے دور رہا, آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں. آخرت میں تو یقین ہے. دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے یار انہوں نے ہمیں کس دھوکے میں لگائی رکھا, کس امید پہ چلائی رکھا. تو قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے حوالے کر دے. نجعلہما تحت اقدامنا, ہم پاؤں کے نیچے ان کو رونے, لیکون من الاسفلین, تاکہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پہنچ جائے. اتھے واڑ کے نا انہوں دوزخ دے تھڑے حصے تا ساڑی روح سکون ملنا ہے, لیکن کوئی نہیں ملنا. لیکن وہاں غصہ پھر یہ نکلے گا. تو بھائیو اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کو تھام لیں اور ان سے اعلان برات کر لیں, ادروائز بیڑا غرق ہونے والا ہے. اچھا اب یہ اتنی آیات ہیں بالکل واضح ہیں, لیکن مولوی کے پاس ایک ایسا زہریلا نسخہ ہے جس سے وہ پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اپنے زوم میں. او جی یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں. ہاں تو جناب ساڈے کول بڑیاں پھکیاں نے اینٹی وینم نے اس زہر دے علاج واسطے, بہت اینٹی وینم ہے. یہ آخری ان کے پاس حل ہوتا ہے. یہ کافروں کے بارے میں تو بھئی یہ قرآن پھر کافروں کو دو, خود نہ پڑھو. قرآن پاک بھائیو رولز ہیں, یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کا قانون صرف عوام کے لیے ہے اور جو ٹریفک کا آفیسر ہے اس کو ڈبل لتر پڑیں گے اگر اس نے اشارہ توڑا کہ تو دائی تھا اس کا کہ ٹریفک کی پابندی کرو. تو مسلمان کے لیے تو ڈبل عذاب ہے اگر وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے. کافر تو کافر ہے. تو یہ بالکل بات غلط ہے. قرآن پاک کے بارے میں ہے جسے فٹ اس کو گفٹ, جس پہ کوئی رول لگتا ہے قرآن کی آیت وہ اس پر اپلائی ہوگی, چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے. یہ بالکل دو نمبری کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں, اور میں اب اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں الحمدللہ. مسند امام احمد میں تو بالکل گاڑا فتویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نمازی کے لیے قیامت والے دن نماز نور, نجات اور دلیل ہوگی, اور بے نمازی کے لیے نہ تو نور ہوگا نہ نجات نہ دلیل, الٹا اس کا حشر فرعون, حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. ولیعوذ باللہ تعالی. اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھکی والے جواب کے بغیر کام نہیں چلتا. میں نے علمی طور پہ تو بتا دیا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے.
پھکی والا الزامی اینٹی وینم جواب کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے یہ چیک کرنے کا. ایک بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بندے سے پوچھے کہ بھائی یہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت کر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا ان کے اپنے مرید کے کلمے کو، تو یہ مرید قیامت والے دن اللہ سے نہیں کہے گا کہ یا اللہ ہمارے اس بزرگ کو دگنا عذاب دے جس نے میرے اس کلمے کو انڈورس کیا؟ ہاں جی بالکل کہے گا، انہی کے بارے میں آیت ہے. اس کو نہیں پہ نظر آئے گا یہ کافروں کے بارے میں، کہے گا بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اسی طریقے ایک دیوبندی کے پاس چلے جائیں، اس کہیں گے ہمارے جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے احمد رضا بریلوی صاحب کی کافی غلطیاں نکالی ہیں، وہ کافی ان کے عقائد میں خرابیاں تھیں. اب لوگ تو احمد رضا بریلوی صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، اور قرآن پاک میں آیت ہے کہ یہ جو چلنے والے پیچھے ہیں نا، یہ قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو یہ احمد رضا بریلوی صاحب کو پھر دگنا عذاب، ہاں جی بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے. ادھر ایک مولوی اتنا بڑا دیوبندی مولوی جس نے کہا جی ہم نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ عذاب احمد رضا بریلوی صاحب کو قبر میں ہو رہا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہاں تک کشف پہنچتے ہیں پھر ان کے. تو یہ سارے فارمولے نا دوسروں کے لیے، پھر ادھر آیت بھی کافروں کے بارے میں نہیں رہے گی، کہیں گے نہیں جی نہیں اس میں تو واضح ہے جو بھی. اسی طریقے سے اب آپ سب کے لیے مجھے بتائیے، غلام احمد قادیانی کوئی یہودی عیسائی تو نہیں تھا، مسلمانوں میں سے یہ الگ ہوا نا. غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار غلام احمد قادیانی کے پیچھے چل کر اپنا عقیدہ برباد کر رہے ہیں، کیا قیامت والے دن وہ نہیں کہیں گے کہ اللہ غلام احمد قادیانی کو ڈبل عذاب دے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے؟ کہیں گے. تو آپ وہ کہیں یہ کافروں کے بارے میں، وہ جی قادیانیوں کو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا. آپ کے علماء نے تو سب کو ہی کافر قرار دیا ہوا ہے. کھول کے دیکھیں فتوے، مجھے بتائیں کس عالم کے بارے میں فتویٰ چاہیے. دیوبندیوں کے علماء کو بریلویوں نے کافر قرار دیا ہوا، بریلویوں کے علماء کو دیوبندیوں نے کافر قرار دیا ہوا، ان دونوں نے اہل حدیث کو دیا ہوا. اہل حدیث، یہ تکفیر اور خوارج والا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے. یہ تھوک کے حساب سے فتوے ساروں نے سنبھال کے رکھے ہوئے، کسی کو نہیں چھوڑا ہوا. سب ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، حق بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اور وہ اپنے بزرگوں کہہ رہے ہیں، دوسروں کہہ رہے ہیں شیطان ہے. اتنا بڑا بزرگ وہ بھی بزرگ نہیں نظر آئے گا. دوسروں کے بزرگ شیطان، اپنے بزرگ اتنے بڑے بڑے. تو میں وہی ننگا جملہ بولوں گا بھائیوں، ان کو پھر کہنا چاہیے قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں تھے، ورنہ آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو طارق جمیل صاحب بڑے عالم نہ ہوتے، بلکہ پھر غلام احمد قادیانی بڑے عالم ہوتے. پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے عالم نہ ہوتے، غلام احمد قادیانی بڑے عالم ہوتے. پھر آپ کو کوئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا عالم نہ نظر آتا، آپ کو غلام احمد قادیانی بڑا عالم نظر آتا. آپ کے امی ابو دیوبندی تھے، آپ دیوبندی ہیں. آپ کے امی ابو بریلوی تھے، آپ بریلوی ہیں. آپ کے امی ابو اہل حدیث ہیں تو آپ اہل حدیث ہیں. آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے، اور غیر احمدیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے. یہ ہے ٹوٹل ان کی پوری گیم. ٹوٹل تحقیق کی طرف تو آتے نہیں، دماغ بند، سننا ہی نہیں. اور مولوی نے ایسی پھر پٹی پڑھا دی ہے کہ نہیں نہیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ ذرا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں. بخاری اور مسلم میں 10 کم از کم ترک موجود ہیں اس حدیث کے. انتہائی سخت الفاظ اس حدیث کے اندر آئے. دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم کم از کم 10 سندیں اس کی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذرا پوچھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. تو یہ کافر ہوئے. عزائے وضو کس کے چمک رہے ہوں گے؟ جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے. یہ مسلمان ہے نا. آگے آپ دیکھیں یہ کافروں کے بارے میں حدیث ہے یا مسلمانوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا اور اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا حوض کوثر سے، اور میرے حوض کوثر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے حوض کوثر پہ جب امتیوں کو پلا رہا ہوں گا تو میرے کچھ امتی آئیں گے سامنے، ان کو جب میں پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشروب نہیں پلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، عزائے وضو بھی چمک رہے ہیں، حضور نے پہچان لیے کافر کوئی نہیں ہے، مسلمان ہی ہے.
ہاں بگوڑے مسلمان ہیں. اس قسم کے جو بزرگ